نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں میری تقریر کا موضوع نماز کے فضائل ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر لکھی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ جو شخص کے 5 بار دن میں نہائے گا تو کیسے میل باقی رہ سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا اگر اس سے بھول چوک ہو جائے نمازوں کے ادائیگی کے بعد جو اوقات بچتے ہیں ان میں کوئی گناہ صغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی برکت سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے ہوں۔ قرآن عظیم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے، یعنی مجھے سزا دیجیے۔ اس نے 1 یا 2 مرتبہ یہی بات کہی، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری والدہ نے تجھے جنا تھا، لیکن آئندہ ایسا گناہ نہ کرنا۔ اس وقت جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ عشاء کی نماز کے وقت وہ کھا کر مدہوشی کے عالم میں پڑے سوتے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت بھی پڑے سوتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا بھی یہی وتیرہ بن چکا ہے، ان کی بھی یہی عادت ہے کہ عشاء کے بعد کھیلوں میں باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور فجر کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے،
جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ پیارے آقا کا ارشاد عالی ہے، جس وقت کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، یعنی جو وقت جس نماز کا ہے اس وقت کی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح اوقات میں ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کیا، قیامت کے دن نمازیں اس کے لیے نور اور حجت ہوں گی، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے۔ لہذا فرشتوں میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو سجدے میں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو قیام کی حالت میں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو قعود کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عزیزوں، اللہ رب العزت کا کتنا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے، کتنی عظیم نعمت اس نے عطا فرمائی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں فرشتوں کی عبادتیں جمع فرما دی گئی ہیں۔ فرمانے نبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب ہو گیا، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا۔ جس طریقے سے اس شخص کو کہ جو شہر کے قریب پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں پہنچ گیا، داخل ہو گیا، اسی طریقے سے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے بہترین طریقے سے وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز ہی میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف کو چلتا رہے۔ اس کے ایک قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اقامت کو سنے تو اس کے لیے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تم میں سے وہ زیادہ اجر پاتا ہے کہ جس کا گھر دور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جلد حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو رضا الہی کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند نہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ نہ مٹا دیتا ہو۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنا دے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجود کرنے ہی میں میری اعانت طلب کرو۔ نیز فرمایا کہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ ہے کہ جو سجدوں کے وقت زمین سے لگتا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور ہے جو نماز میں انسان اختیار کرتا ہے، جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ یا یہ کہ اس سے مراد وہ نور ہے کہ جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چمکے گا۔
کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں تو بہت سی امتیں ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وہ اعضاء کہ جو وضو کے اندر دھلتے ہیں وہ آفتاب کی نورانیت کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک دمک اور آب و تاب سے تم کو پہچان لوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اس انسان کو سجدوں کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر کے جنت پا لی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت کا شرف حاصل ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت حق درس قرآن اور درس حدیث کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا دینی پروگرام آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔